صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ایک رحم دل ماں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر ایک مانگنے والی آئی۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں۔ آپ نے وہ کھجوریں ان کو دلوا دی۔ اس عورت نے ایک ایک کھجور ان بچوں کو دی اور ایک کھجور خود اپنے منہ میں ڈال لی۔ دونوں بچے اپنا حصہ کھا کر اپنی ماں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت بھوکے ہوں اور ایک ایک کھجور سے ان کا کام نہ چلا ہو۔ جب ماں نے بچوں کی بھوک کی یہ حالت دیکھی تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے وہ کھجور بھی خود کھانا پسند نہیں کیا جو وہ منہ میں ڈال چکی تھی۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنے منہ سے کھجور نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر آدھی آدھی کھجور دونوں بچوں میں بانٹ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ماں کی محبت اور اس کی ممتا کا یہ منظر دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رہا نہیں گیا اور آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو روتے دیکھا تو پوچھا، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ایک ماں اور اس کی شفقت کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر پورا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹی دی جائے اور پھر وہ اس کی اچھی تربیت کرے تو یہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کھارے پانی کو میٹھا بنانا۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اس کھارے پانی کو بھاپ بنا کر بادلوں کے ذریعے اٹھاتا ہے، پھر اس کو میٹھا کر کے بارش کی شکل میں برسا دیتا ہے، جس سے انسان، تمام جاندار اور کھیتی باڑی سیراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح بادلوں کے ذریعے کھارے پانی کو میٹھا بنا کر بارش برسانا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت یا زکوٰۃ کا مال الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی دل میں ارادہ ہو کہ زکوٰۃ نکال رہا ہوں، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہاں، البتہ کسی کو زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں، بلکہ ہدیہ کہہ کر دے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا وضو کامل نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے۔ نوٹ: وضو نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وضو پر سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بستر پر اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجے عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے اس لیے سوال کرتا ہے کہ اپنے مال میں زیادتی کرے، وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے، جس کا دل چاہے تھوڑے مانگ لے یا زیادہ مانگ لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کو دل میں نہ بساؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں مشغول نہ رکھو، یعنی دنیا کو اچھا بنانے اور سنوارنے کے پیچھے مت پڑو اور نہ ہی اس کا تذکرہ کرو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کی وسعت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ مغفرت و جنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی چھپے راز ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، لہٰذا
اے پیغمبر اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور تم جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔